بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مضمون اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 8 گلدستہ۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میرا پسندیدہ شاعر علامہ محمد اقبال ہے۔ آپ مجھے اپنے پسندیدہ شاعر کا بتائیں گے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق گلدستہ برائے مطالعہ۔ شاعری کسی بھی زبان کی پہچان ہوتی ہے۔ شاعری کیا ہے؟ ایک انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے، شاعر اس کو شعر میں پیش کر دیتا ہے۔ شعر کا انداز اگر اچھا ہو تو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں شاعری موجود ہے۔ مقامی زبانوں میں لوگ کہانیاں اور پرانے قصے نظموں میں بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شاعروں کے بارے میں پڑھیں۔ اگرچہ ان کے علاقے اور زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان کا پیغام ایک ہے اور حقیقت یہ ایک ہی گلدستے کے رنگا رنگ پھول ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے رحمان بابا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ رحمان بابا پشتو زبان کے مشہور شاعر تھے۔ رحمان بابا کا اصل نام عبد الرحمان تھا۔ وہ پشاور کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں بہادر کلی کے رہنے والے تھے۔ وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت، بھلائی اور خیر خواہی پر زور دیا۔ پشتو بولنے والوں میں رحمان بابا کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ لوگ آج بھی ان کے اشعار بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ اب میں بات کروں گی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ وہ مٹیاری کے قریب حالہ حویلی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر کا زیادہ حصہ بٹ گاؤں میں گزرا، اسی نسبت سے بھٹائی کہلاتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھ کی لوک کہانیوں کو نظم کی شکل میں بیان کیا ہے۔ ان نظموں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان کی شاعری عام و خاص پر اثر کرتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی برابر دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کی نظمیں آج بھی سندھی بچوں کو جھولے میں سنائی جاتی ہیں۔ ان کی شاعری سندھ کے گوشے گوشے میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بابا بلے شاہ پنجابی زبان کے نامور شاعر ہیں، مشہور شاعر ہیں۔ بلے شاہ کا اصل نام سید محمد عبداللہ شاہ تھا۔ ان کا تعلق بہاولپور کے گاؤں اچ گیلانیہ سے ہے۔ بعد میں ان کا خاندان سائیوال میں آباد ہو گیا۔ یہاں سے کچھ عرصے بعد بلے شاہ قصور آئے۔ ان کا تعلق مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ بابا بلے شاہ نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ فارسی اور عربی زبان بھی جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا ہے۔ بلے شاہ کا کلام کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اہل پنجاب ان کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اب میں بات کرنے جا رہی ہوں مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بلوچی زبان کے معروف شاعر مست توکلی کا اصل نام توکلی مست ہے۔ مست توکلی کاہان شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ماڑک بند نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔
وہ بچپن سے بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس پیشے پر فخر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ انسانوں سے محبت کا پیغام دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بلوچ روایات پر بھی نظمیں کہیں، اسی وجہ سے انہیں بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اب میں بات کروں گی للہ عارفہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں۔ للہ عارفہ سری نگر سے 30 میل دور یاندرن گاؤں کے ایک ہندوستان خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جوانی میں اسلام کی طرف مائل ہوئیں اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا اور شاعری شروع کر دی۔ للہ عارفہ نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ للہ عارفہ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ان کے کلام میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اور اب میں بات کروں گی بابا چلاسی دامت برکاتہ کے بارے میں۔ شناز بان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ بابا چلاسی کا اصل نام غلام النصیر ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک نواحی گاؤں پنوئی تھک میں پیدا ہوئے۔ یہ دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے، دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے 5 زبانوں شنا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی ہے، لیکن شناز بان میں شاعری ہی ان کی اصل پہچان بنی۔ شناز بان میں ان کی شاعری کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا کلام ایک طویل عرصے سے نشر ہو رہا ہے۔ لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور علم، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ سوالات کے جواب دیں۔ رحمان بابا لوگوں میں بابا کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ رحمان بابا نہایت نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کس زبان کے شاعر تھے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے شاعر تھے۔ مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ للہ عارفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا پیغام دیا؟ للہ عارفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے انسانوں میں محبت، بھائی چارہ، مساوات اور عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ بابا بلے شاہ کہاں کہاں رہے؟ بابا بلے شاہ بہاولپور، سائنوال اور قصور میں رہے۔ بابا چلاسی نے کون کون سی زبانوں میں شاعری کی؟ بابا چلاسی نے 5 زبانوں شنا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق ویڈیوز لیکچر دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔